اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 16. تختی نمبر 16 میں دیکھیں، جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اگر حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ آ جائے، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ آ جائے تو ایسے حروف مدہ یا کھڑی حرکات میں مد متصل ہوگی، بڑی مد ہوگی. کیا ہوگی؟ مد. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آ جائے دوسرے کلمے میں آ جائے تو اس حروف مدہ یا کھڑی حرکات میں مد ہوگی، لیکن اس کو مد منفصل کہیں گے اور اس کو بھی بڑی مد کہتے ہیں، اس کو بھی بڑی مد کہتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو، کہ جب اصل میں اس کا جو پورا قاعدہ ہے نا، پورا قاعدہ وہ اس طرح ہے کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد اگر فوراً بعد حمزہ ساکن یا شد والا حرف ہو، حمزہ ساکن یا یہ تین ہے، حمزہ ہو، ساکن ہو یا، تو اس پر بڑی مد ہوتی ہے. اس پر کیا ہوتا ہے؟ پھر اگر حمزہ آیا ہے تو حمزہ اگر اسی کلمہ میں ہے تو اس پہ حروف مدہ بڑی مد ہوگی، اور اس پر کیا کہتے ہیں، اس کو مد متصل کہیں گے، مد. اور اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آئے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ مد منفصل کہیں گے. اب حمزہ کی تو مثالیں آپ نے بہت ساری سنی ہیں. اب اس کی مثال سنیں آپ، اس کی ساکن کی مثال اس پہ شاید نہیں ہے اس میں، لیکن دیکھیں، آل آنا، آل آنا، آل آنا میں دیکھو، یہ آپ اس طرف دیکھیں، یہ بورڈ کی طرف یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے. ابھی دیکھیں، کھڑی حرکت ہے، کھڑی حرکت کے بعد لام ساکن ہے. لام کیا ہے؟ تو لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے، درمیان میں کوئی الف نہیں ہے. تو حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد اگر ساکن آ گئے تو ایسے حروف مدہ یا کھڑی حرکات میں بھی مد ہوگی، بڑی مد ہوگی. کیا ہوگی؟ زیادہ اس کو لمبا کریں گے. اور حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد اگر شد والا حرف آ جائے، جیسے الف مدہ ہے نا، اس کے فوراً بعد شد والا حرف لام آ گیا، درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے، درمیان میں. تو حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد اگر فوراً شد والا حرف آ جائے تو ایسے حروف مدہ یا کھڑی حرکات میں بھی مد کی جائے گی. اس کو کہتے ہیں مد فرعی، مد فرعی، بڑی مد. سمجھ گئے؟ تو آج کے سبق میں بھی آپ کی یہی ہے کہ جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد، حروف مدہ یا فوراً شد والا حرف آ جائے تو ایسی حروف مدہ یا کھڑی حرکات کو ہم کیا کریں گے؟ زیادہ لمبا کریں گے، اور اس میں کیا ہوگی؟ مد ہوگی، مد فرعی ہوگی، مد ہوگی. اس کو زیادہ لمبا کیا جائے گا، ایک الف سے زیادہ اس کو لمبا کیا جائے گا. سمجھ گئے؟ اور اس کا جوڑ ایسے ہوگا، ضاد الف لام مد زبر ضال. پڑھو، غلط پڑھا میں، پھر پڑھ، توجہ سے سنو. ضاد الف لام مد زبر ضال. نہیں، دیکھو ادھر دیکھو، ضاد الف لام مد زبر، ضاد الف لام مد زبر. سمجھ گئے؟ ضاد الف لام مد زبر ضال. پڑھو، ضال، لام دو زبر لن، ضال،
لام پر شد کی تشدید تو پوری ادا کریں گے. جیسے آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. سمجھ گئے؟ ضالًا ضاد الف لام مد زبر، اس کا ذرا جوڑ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، تھوڑا سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسرا لفظ ہے دابتن. دال الف با مد زبر داب. پھر بڑھ دال الف با مد زبر داب. با زبر با دابہ. تا دو زیر تین دابتن. پھر پڑھو دال الف با مد زبر داب. اونچی بات ہے ساتھ تو صاف نہیں پڑھ رہے، گڑبڑ کر رہا ہے بیچ میں. دال الف با مد زبر داب. با زبر با دابہ. تا دو زیر تین دابتن. حا الف جیم مد زبر حاج. جاج نہیں ہے، حاج. حا الف جیم مد زبر حاج. پڑھو مد جانی حاج. اب جوڑ کرو. آپ پڑھو جواد. سات الٹا پڑھ رہے پہلے مد. آپ پڑھو عبد الرحمن. ہاں آپ پڑھو جیا. حا وعدے کرو. جیم مد زبر. پھر پڑھو حا الف جیم مد زبر. پھر پڑھو اونچی آواز سے. پھر آواز آستہ نہ کرو نا، اونچی آواز سے پڑھو. جیم مد زبر. پھر پڑھو اونچی آواز سے پڑھو. حاج. جیم زبر جا. حاج. کاف زبر کا. حاجک. حا الف جیم مد زبر حاج. سات آپ پڑھو. جی آپ پڑھو. جیم مد زبر. پھر پڑھو حا الف جیم مد زبر. پھر اونچی آواز. حا الف جیم مد زبر حاج. جیم واو پیش جو. حاجو. کاف زبر کا. حاج.
پھر پڑھو حا الف جیم مد زبر حاج جیم واو پیش جو جوہری آپ اونچی آواز سے نہیں پڑھ رہی حاجو کاف زبر کا حاجوک آگے لضالون ہاں جواز اس کا جوڑ کرو لام زبر لا شاباش مد آپ جوڑ کرو لام الف لام زبر لا ضاد الف لام مد زبر وال ضاد لام واو پیش لو لضالو نون زبر لا لضالون پھر احمد لام زبر لا ضاد الف پیش مد واد الف ضاد الف مد زبر واد الف کو آگے لام سے ملاؤ نا ضاد الف لام مد زبر ضال لام واو پیش نون لضالو نون الف زبر نون زبر ہاں لضالون لضالون آپ پڑھو گا لام زبر لا ضاد الف لام زبر ضاد الف لام ضاد الف مد ضاد الف لام مد زبر ضاد الف لام مد زبر ضال لام واو پیش لو لضالو نون زبرنا لضالون ہاں عبد الرحمن لام زبر لا ضاد الف مد ضاد الف لام ضاد الف لام مد مد زبر ضال لضال لام واو پیش لام واو پیش لضالو پھر پڑھو جوڑ لام ضاد الف لام مد پھر زبر وال ہاں لضالو آپ جوڑ کرو جویریہ لام زبر لا ہاں ضاد الف لام مد زبر ضال لام واو پیش لو لضالو شاباش اس میں آپ محنت کرو محنت آگے اتحاجونی اچھا والضالین رہ گیا
ولا الضالين واو زبر و لام ضاد زبر لظ ولا ضاد ألف لام مد زبر ضال ولا الضال لام یا زیر لی ولا الضالين نون زبرنا ولا الضالين آگے یہاں تک کافی ہے. صدق اللہ العظیم.